7 اور میں ہوں ناجیہ عائشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز ہیں: قائم خانی گرفتار، پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل نے بھی گرفتاری دے دی، چاروں پر سہولت کاری کا الزام ہے۔ سے اٹھا کر ٹانک تک لے گئے، باقی ادارے کیا کر رہے تھے؟ دن اپنے موقف پر ڈٹ گئے، کہیں رینجرز کے اختیارات کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ ہلچل ہے، ہنگامہ خیزی ہے اور کراچی بریکنگ نیوز کا محور بنا ہوا ہے۔ دہشت گردی اور سہولت کاری، یہ دو وہ ناسور ہیں۔ آج کے دن کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے اویس شاہ کی بازیابی، پاک فوج نے اغواکاروں کو ٹریس کیا اور کراس نہیں کرنے دیا گیا، جو دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی بڑی کامیابی ہے۔ اب دہشت گردوں کی سہولت کاری پر ہونے والی آج پاک سرزمین پارٹی کے انیس قائم خانی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل نے بھی گرفتاری دے دی ہے۔ اس بات سہولت کاری کے الزام میں جن ہائی پروفائل گرفتاریوں کی خبریں آ رہی تھیں، ان کا آغاز اب ہو چکا ہے، لیکن کہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرنے کا جو بیان ہے، یہ آپریشن کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ یہی تمام ایشوز ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو صاحب، جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے ایم کیو ایم کے رہنما ساجد احمد۔ لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کی بازیابی اور ایم کیو ایم پاک سرزمین دیکھنے کو ملی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب صاحب۔ بہت شکریہ زبیر حبیب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ سے گفتگو ہوگی۔ پہلے تو میں آپ کی طرف ہی آؤں گی، آج ہونے والی جو یہ گرفتاریاں ہیں، وسیم اختر، رؤف صدیقی کی گرفتاری، ایم کیو ایم کے لیے کتنا اچانک تھا یہ سب کچھ؟ کیا ساجد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ہیلو جی، تیار تھے پہلے سے؟ نمبر 1 یہ کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں، یہ ٹوٹل مہاجروں کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے کراچی کے۔ ہم کافی عرصے سے کمپلین بھی کر رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج 6 سے 7 مہینے ہو گئے بلدیاتی الیکشن ہوئے، نومینیٹ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف بھائی نے وسیم اختر بھائی کو، ان کا حلف نہ لینا، اس کا مطلب یہ کہ ڈیلے پریکٹس کر کے ان کو اندر ہی ڈالنا تھا، ان کو اور ان کی کسٹڈی طویل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں میئر کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے وہ تو لٹک سکتا ہے، ایسے میں میئر کے لیے کیا کسی اور کو نامزد کیا جائے گا؟ تو اٹل فیصلہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے، ایک تو کراچی میں اختیارات نہ دینا، پھر ہمارا یہ بھی ہمارا ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے قائد پر کی تحریر پر، تقریر پر، تصویر پر پابندی ہے، پھر جو نامزد کردہ ایم کیو ایم کا میئر ہے اس کو گرفتار کر لینا، یہ تمام چیزیں اس چیز کی غمازی عکاسی کر رہی ہیں کہ حکومت ان کو آگے لائے۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر سٹی ناظرین نے اپنا عہد اٹھا لیا تو 2018 کا الیکشن اس بنیاد پر ہم جیت جائیں گے۔ ساجد صاحب، یہاں آپ کی موجودہ ہے، ان کا یہ جو بیان ہے وزیر داخلہ سہیل انور سیال کے بھائی کے معاملے پر رینجرز اور سندھ حکومت میں تناؤ کے بعد سامنے آ رہا ہے، اس بیان سے ثابت ہو گئی الطاف بھائی اور ایم کیو ایم قائد الطاف بھائی کی بات، یہ سب ثابت ہو گئی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے سب کچھ کراچی میں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے تحت دیکھا کہ لاڑکانہ کے اندر کس طرح سے اسد کھرل نے وہ گرفتار کرنے گئے تو کس طرح سے وزیر داخلہ حرکت میں نہیں آیا، کیا اس لیے کہ وہ محب وطن ہے، کیا اس لیے کہ وہ مادر وطن ہے، کیا اس لیے کہ وہ صن آف فائل ہیں اور ہم لوگ صن آف فائل کے خلاف ہونے والی سازشیں ہیں؟ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں زبیر احمد صاحب، زبیر حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، آپ کو تو ہم نے دعوت دی تھی، بلایا تھا کہ یہ بھی بن چکی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو دہشت گردی اور سہولت کاری آپس میں لنکڈ ضرور ہیں، اور یہ جو سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری ہے، یہ تفتیشی اداروں نے آپ سے مانگا تھا اور آپ نے بھی پرووائڈ کیا ہو؟ دیکھیے، شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ میرے لیے ظاہر ہے کہ جو ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا تھا، تو میرے لیے آج بڑا اہم دن ہے، اور سچ بات ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ، جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا مجھ سے اگر کوئی ڈیٹا مانگا، کہ دیکھیے یہ نارملی جو سی پی ایل سی ہے، وہ جو نارمل کرائم کا ڈیٹا ہے، وہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ اس میں ہماری پرویو نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس پہ کچھ کہنا جو ہے وہ کی بات کر رہے تھے۔ یہ جو کراچی آپریشن چل رہا ہے، فورسز چوکنی ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایسے میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا اغوا ہو جانا، پھر ہم نے بعد انہوں نے پنجاب کو پورا کراس کیا ہے، اغوا کاروں نے تقریباً 1000 کلومیٹر تک ڈرائیو کی ہوگی اس کے لیے، اور کہیں وہ نہیں پکڑے گئے، آخرکار کے پی کے کیوں مددگار ثابت نہیں ہو سکے؟ دیکھیے، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھنا چاہیے، جی ضرور لیپس ہوا ہے، اور میں تو اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ
تقریباً 6-7 گھنٹے تک ہمیں معلوم نہیں ہوا، اور دہشت گردوں کو اور جو کڈنیپرز تھے ان کو ایک موقع جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ 15 کو کس طرح فعال بنایا جائے۔ دوسرا، آج ہم دیکھیں جو دنیا کے شہر ہیں جہاں لوگوں نے کرائم پہ عبور حاصل کیا ہے، جہاں کرائم کو منیمائز کیا ہے، تو وہاں یہ ہے کہ اور کوالٹیٹیولی ان کی ٹریننگ بہت بہتر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لنڈن جیسا شہر، شاید ہم سے کم از کم 1,00,000 کیمرے ضرور ہونے چاہیے، اور وہ بھی اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے، اور ایک سیف سٹی کا جو منصوبہ ان کی پش پناہی ہو۔ دیکھیں زبیر صاحب، آپ نے جس طرح سے جن چیزوں پر اشارہ کیا نا، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ریسورسز نہیں ہیں، ایون کہ ہمیں ایک مہینے کے اندر اتنا ہائی پروفائل کیس سالو کر لینا، یہ تو بڑی کامیابی تو یہ کہلائے گی، اور یقیناً اس کا جو سہرا ہے وہ تمام سیکیورٹی فورسز کو بھی جاتا ہے۔ 2-3 سال کے لیے دہشت گردوں کے چنگل میں یہ رہے، اور اس کے بعد ان کو نکالا جا سکا، اور ان کا کیس اویس شاہ کا صرف 1 ماہ میں حل کر لینا، مطلب ہم اور ہمارے جو دشمن ہیں ضرور جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ 2 واقعے جو کراچی میں ہوئے 3 سال کی، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جی we've lost the battle but inshallah we will win the war and we are inshallah going to win the war۔ دیکھیں ناجیہ، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑا مل کے کام کیا، اور ظاہر ہے ہم بھی اس کام میں ان کے ساتھ شامل رہے۔ پاکستان سے باہر نہ جانا، he should not be able to leave پاکستان، اور اس میں ہماری مسلح افواج نے ایک بڑا ہی زبردست کردار ادا کیا۔ ڈیجیز ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ باوجود کہ ہم تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، ایک دھچکا لگا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے ری گروپ کیا، اور وہ سب سے بڑی انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو دشمن ہیں ضرور آج پریشان ہوں گے۔ بالکل، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جو لے جانے کی کوششیں کر رہے تھے جس وقت ان کی بازیابی ممکن ہوئی تھی، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا اویس شاہ کے اغوا میں بھی وہی گروپ ملوث ہو سکتا ہے جس نے علی حیدر گیلانی؟ اور ان کو پتہ ہے کہ خواتین کی تلاشی نہیں ہوتی، جس گاڑی میں خاتون بیٹھی ہو، برقع اس نے اوڑے ہو، اس کو اکثر تے ہیں، اور واقعی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو اغوا ہوئے ان کو برقع پہنایا گیا، اور ان کو بڑی جو بات ہے کہ کیا اس 2 واقعات میں کوئی مماثلت ہے۔ علی حیدر گیلانی کو ملتان سے اغوا راستوں سے ان کو وزیرستان پہنچا دیا گیا، اور یہ جو ہماری اطلاع تھی وہ یہ کہ جب ان کو اغوا کیا گیا تو بیچ میں آرمی چیک پوسٹ بھی پڑی تھی، لیکن کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اغوا کار انہیں آگے لے کر نکل گئے تھے۔ لیکن علی حیدر گیلانی تو قریب کے علاقے سے اغوا ہوئے، ملتان سے ہوئے، یہ تو اویس شاہ کراچی سے اغوا ہوئے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے میں مزید چیک پوائنٹس ہوں گی، شاید آرمی کی ہوں، رینجرز کی ہوں۔ کراچی خیبر پختونخوا میں داخل ہوئے تو یہ تو میرے خیال میں بے شمار چیک پوائنٹس ہوں گی، اور پتہ نہیں تلاشیاں برقع پہنا کر ایک شخص کو لے جا رہے ہیں اویس شاہ کو، تو ممکن ہے کہ ان کی تلاشی کہیں پر نہیں ہوئی، اور یہ بھی وقت اغوا ہوئے، اور میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ ان کو پہلے کراچی میں رکھا گیا، جب حالات وہ ان کی جو ایک فعالیت تھی یا الرٹ، یعنی تمام اداروں نے پوری بھرپور اپنی کرنے کے بعد یہ کارروائی کی۔ بہت شکریہ۔